الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مستورات کی اس مجلس میں آج ماں کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی. ماں کا لفظ 3 حرفوں سے بنا، میم، الف اور نون. یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو بولتے ہوئے انسان کے اپنے اندر نیاز مندی اور مخاطب کے بے لوث محبت کا خیال ضرور آتا ہے. یہ جو 3 حرف ہیں میم، الف، نون، ان تینوں کی تفصیل ہے. میم سے محبت بنی، الف ایثار سے لیا گیا اور نون نیاز مندی سے لیا گیا. ماں کے اندر یہ 3 صفتیں ہوتی ہیں. اولاد کے ساتھ محبت بھی بے پناہ ہوتی ہے، اولاد کے لیے ایثار اور قربانی بھی وہ بے مثال کرتی ہے، اور اولاد کے ساتھ اس کو ماں ہوتے ہوئے بھی ایک نیاز مندی کا تعلق رکھنا پڑتا ہے. تو ماں کے شروع کا حرف میم ہے. اسی میم کے لفظ سے محبت بنی، اسی میم کے لفظ سے مغفرت بنی. ماں کے اندر بھی یہ دونوں صفات ہوتی ہیں. بچے کی محبت بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر دینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. اگر ان تینوں حروف کو تھوڑا بدل لیا جائے تو میم، الف اور نون کے حروف کو بدلنے سے ہی امن کا لفظ بنتا ہے، الف، میم اور نون. اور تھوڑا بدل لیں تو اسی سے نون، الف، میم نام بنتا ہے. اور اگر نون کا نقطہ بھی لگا دیں تو میم، الف اور نون مام بنتا ہے. یہ تمام ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا تعلق ماں کے ساتھ ہے. مثلا ماں کی گود بچے کے لیے امن کا گہوارہ ہوتی ہے. بچے کو اپنی ماں پہ بڑا مان ہوتا ہے، اور ماں کے ساتھ ہی بچے کا نام دنیا میں بلند ہوتا ہے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ ہی. اسی لیے یہ میم، الف اور نون یہ حروف اصلی اگر لیے جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ تھا. اس کے بھی حروف یہی بنتے ہیں، اور یہی وہ خوش قسمت ماں تھی جس کو اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی ماں بننے کی توفیق عطا فرمائی.
اللہ رب العزت نے ماں کو ایک نعمت دی ہے جس کو مامتا کہتے ہیں۔ مامتا کا مطلب ہوتا ہے بے غرض محبت۔ چنانچہ ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ اس چھوٹے بچے سے اس کو کیا توقع ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ، اس کی باندی بنی ہوتی ہے اور اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کی محبت کو الفاظ کے اندر ڈھالنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کو ایک صفت اور بھی دی ہے اور اس کو کہتے ہیں خطا پر عطا کی صفت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ وہ بندوں کی خطا پر بھی ان پر اپنی رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، ان کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ عام دنیا میں تو جہاں خطا ہوگی وہاں عطا نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر سزا ہوگی، مگر ماں محبت کی ایسی شخصیت ہے کہ جو خطا پر سزا کی بجائے عطا کرتی ہے۔ چنانچہ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزا دینے کی بجائے ماں اسے محبت کا بوسہ عطا کرتی ہے، ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ یہ خطا پر عطا کی صفت اللہ رب العزت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور دی جس کو صبر و تحمل کہتے ہیں۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ اتنا انسان زچ ہو جاتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بچے سنبھالنے پڑیں تو بچوں کی پٹائی ہو جائے گی، اور مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا مصیبت ہو جائے گا۔ یہ ماں ہی ہے جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر و تحمل بہت دیا۔ وہ بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پھر بھی برداشت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ خدمت دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے اب میں نے تمہاری بڑی خدمت کر لی، 1 سال ہو گیا تمہاری خدمت کرتے ہوئے، تمہاری عمر 1 سال ہو گئی، اب میں تمہاری خدمت سے بعد آئی۔ نہیں، بچہ جب تک جوان نہیں ہو جاتا ماں اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور یہ ایسی خدمت ہے کہ جو وقت کی پابند نہیں، 24 گھنٹے کی ہے۔ اس لیے ماں وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو بچے کو خون جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے، جو بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلا کے اس کو زندگی بخشتی ہے۔ اسی لیے ماں کے اندر محبت اور پیار کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر وہ سختی بھی کرے تو اس کی سختی میں بھی نرمی ہی کی جھلک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی نرم ہاتھوں کی تھپکی دیکھنی ہو، کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو، یا سخت لہجے کی مٹھاس دیکھنی ہو تو اپنی ماں سے شوخی کر کے دیکھو۔ وہ سخت نگاہ بھی دیکھے گی اور اس میں بھی نرمی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہوگی مگر اس میں بھی مٹھاس ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں جو ہوئی۔ ماں کی محبت اور اس کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت بچے کے ایک تھپڑ بھی لگا دے تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد پھر بھی ماں ہی کی گود میں آتا ہے۔ اگر ماں کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد کبھی ماں کی طرف واپس نہ آتا، لیکن ڈانٹ بھی کھاتا ہے، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر اسی ماں کے سینے سے آ کے لپٹ جاتا ہے۔ یہ اس ماں کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے مختلف اقوال کہے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ماں کی محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے۔ حتیٰ کہ کفر کے ماحول میں پلے ہوئے کافر لوگوں نے بھی ماں کی محبت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی۔ چنانچہ شیکسپیئر نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہوتی ہے، اگرچہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ملٹن نے کہا کہ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ نادر شاہ نے کہا کہ مجھے پھول اور ماں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ہونٹوں پہ جو تبسم اور اس کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت اور تواضع کی دلیل ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے ماں کو بڑا رتبہ دیا، اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے جسم میں اس کے پاؤں سب سے نیچی جگہ کی حیثیت رکھتے ہیں، گھٹیا درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں کے جسم میں اور کوئی گھٹیا جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس عضو کا نام لیتے، یہاں قدم کا نام لیا۔ تو سوچئے کہ اگر ماں کے قدموں تلے وہ جگہ ملتی ہے جس کو جنت کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، تو پھر سوچئے کہ اگر ماں کی دعائیں لی جائیں گی اور اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو خوش کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت جنت کی کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے دین اسلام نے کہا کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو اس کی خدمت سب سے افضل عمل ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو بڑا جی چاہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروں۔ جب بھی حج کے قافلے جانے لگتے تو وہ آتے اور بڑی حسرت اور تمنا کے ساتھ ان قافلے میں جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہنے لگے کہ نہیں، میری بوڑھی ماں ہے اور اس کی خدمت میرے لیے سب سے افضل عمل ہے، اس لیے میں حج پر نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ تم ایک باندی رکھ لو اور وہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی، تو کہنے لگے کہ ماں کی تو خدمت ہو جائے گی مگر جو رتبے اور درجے مجھے ملنے ہیں وہ تو مجھے نہیں مل سکیں گے۔ اس لیے جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حج کے سفر کو اختیار کیا۔ دین اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر ماں کافرہ بھی ہے تو بھی اولاد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ چنانچہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی اور ستیلی بہن تھی اور عمر میں ان سے کوئی 15 سال کے قریب بڑی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے تھیں۔ چنانچہ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی تھی۔ جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ مسلمان مردوں کے نکاح میں کافرہ عورت نہیں رہ سکتی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اس بیوی سے پوچھا کہ اللہ کی بندی، تو دین اسلام کو قبول کر لے،
مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے دین کو کیسے چھوڑ دوں۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتی، اور آپس میں اتفاق کے ساتھ ان کو طلاق ہو گئی۔ بہت عرصہ وہ اسی طرح الگ رہی، مگر پھر ماں تھی۔ ایک دن اس کے دل میں اپنی بیٹی اسماء کا جو خیال آیا تو دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ دل نے چاہا میں جاؤں اپنی بیٹی سے ملاقات تو کروں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے۔ جب بیٹی کے گھر میں گئی تو بیٹی اپنی والدہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری کافرہ ماں مجھے ملنے کے لیے یہاں بھی آ گئی۔ تو اس نے اپنی والدہ کو بٹھایا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھاگیں۔ کیوں جا رہی تھیں؟ یہ صحابیہ اس لیے جا رہی تھیں کہ ان کو شریعت کے حکم کا پتہ نہیں تھا کہ اگر ماں کافرہ ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے پوچھا، اے اللہ رب العزت کے محبوب، میری ماں مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلی امک، کہ تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی اچھی مہمان نوازی کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایسا گناہ ہے کہ اس آدمی کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ اب اس نافرمانی سے مراد دنیا کے کاموں میں ان کی بات نہ ماننا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی فاسق و فاجر ماں اپنے بچے کو کہے کہ تو سنت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، تو فرنگیانہ زندگی اختیار کر لے، تو اب وہ بچہ ایسی بات مان لے۔ شریعت نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں ہوتی۔ تو جہاں بھی نافرمانی کا معاملہ آئے گا وہاں ہوگا اپنے نفس کی وجہ سے دنیاوی کاموں میں، معاملات میں والدہ کے ساتھ بے رخی کرنا یا والدہ کی حکم عدولی کرنا، اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی درجے میں بچے پر زیادتی بھی کر رہے ہوں اور سختی بھی کر رہے ہوں، پھر بھی بچے کو چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں ان کی تابعداری کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ شریعت نے ماں باپ کا کیا درجہ بتایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا تیرے رب نے کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں اسی فکرے میں ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا۔ تو واو عاطفہ کے ساتھ دونوں باتوں کو ملایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی اس آیت کو پڑھ کر ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ، جس فکرے میں، آیت میں اپنی عبادت کا حکم دیا کہ کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، ساتھ یہ بھی کہا کہ تم خدمت کرو اپنے ماں باپ کی۔
اور قرآن مجید کی دوسری ایک آیت میں فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی لازم ٹھہرایا۔ پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کر۔ اف نہ کر کیا مطلب؟ کہ ایسا لفظ نہ کہے جس سے کہ ان کو ناگواری ہو۔ کوئی لفظ اپنی بات چیت میں ایسا استعمال کرنا کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے، شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اف سے مراد اس سے متعلقہ کوئی بھی لفظ ملتا جلتا جس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار ہو۔ مثلا ماں نے کوئی بات کہی تو لڑکی آگے سے منہ بنا کے کہتی ہے کیا ہے؟ اب یہ جو کیا ہے منہ بنا کر کہا، یہ ناگواری کا لفظ ہے، تو یہ بھی اسی اف میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتے۔ آگے فرمایا ولا تنہرہما، تم ان دونوں کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا سے مراد ڈانٹنا۔ ڈانٹنے سے کیا مراد؟ کہ ماں باپ کے ساتھ سختی سے بات کرنا۔ مثال کے طور پہ بوڑھی ماں نے کوئی بات کہی تو آگے سے سخت لہجے میں بیٹی کہتی ہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی؟ اب یہ جو الفاظ کہے امی تو بات کیوں نہیں سمجھتی، یہ اپنی والدہ کو ڈانٹنا ہوا، اور شریعت میں یہ حرام ہے۔ پھر تیسری بات کہی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے بات کرو محبت و شفقت کے ساتھ۔ قول کریم مفسرین کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عاجز غلام سخت مزاج آقا کے سامنے دب کے بات کرتا ہے، پست آواز میں بات کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا، اس کو قول کریم کہتے ہیں۔ یہی پر بس نہیں بلکہ آگے بھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو محبت کے ساتھ اپنی عاجزی کے کندھے کو ان کے سامنے جھکا دے۔ یعنی ماں باپ کے سامنے انسان اپنے عاجزی کے کندھے کو جھکا دے، یہ دکھاوا نہ ہو، ظاہر کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے، من الرحمہ، قلبی محبت کی وجہ سے۔ یوں معلوم ہوا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا حقیقت میں اپنے کو اٹھانا ہوتا ہے۔ اس ذلت کے اندر حقیقت میں عزت چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیں شیطان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، وہ نہیں جھکا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فرمایا کہ تم ماں باپ کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکاؤ، جو نہیں جھکے گا تو اس کا بھی انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم یوں کہو کہ اے میرے رب ان میرے ماں باپ پر رحم فرما
جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں میری تربیت کی، مجھ پر رحم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کر کے دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مشکلات کو آسان بھی فرما. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دعا ہے نا کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور ماں باپ کی وفات کے بعد بھی اولاد کو کرنی چاہیے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو، نصیحت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حملتہ امہ کرہا، اس کی والدہ نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو اٹھایا، یعنی حمل کے دوران. ووضعتہ کرہا، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت بھی اس کی ماں نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ حمل اور دودھ پلائی چھڑوانا یہ سارا 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنی. تو یوں سمجھیں کہ جب سے کوئی ماں حاملہ بنتی ہے اس وقت سے لے کے 2.5 سال تک اس کو بچے کی بہت زیادہ خبر گیری کرنی پڑتی ہے. حمل کے دوران تو اس کو 9 مہینے ویسے ہی بیماروں کی طرح گزارنے پڑتے ہیں. کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی الٹیاں آتی ہیں، متلی آتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس حمل کی تکلیف ماں کس طرح اٹھاتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. پھر وضع حمل کے وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو ماں کے لیے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے. کتنی ایسی خواتین ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ولادت کے وقت جس عورت کی وفات ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. اب اس ماں نے بچے کو جنم دینے کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ دودھ بھی خود پلاتی ہے، اور یہ مدت ٹوٹل حمل سے لے کے دودھ چھڑانے تک کی 2.5 سال بنتی ہے. اب اس دوران ماں 24 گھنٹے کی نوکرانی بچے کے ساتھ بندھ گئی، نہ کہیں فنکشنز میں آ جا سکتی ہے، نہ کہیں الگ ہو کے رہ سکتی ہے. ہر وقت یا بچہ گود میں ہے، یا بچہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا بچہ ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ماں اس کی حفاظت کر رہی ہے. کبھی فیڈر بنا کے دے رہی ہے، کبھی بچے کو صاف کر رہی ہے، کبھی کپڑے پہنا رہی ہے. نہ اس کو کھانے کی ہوش ہوتی ہے، نہ بیچاری کو پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ اس کو سونے کی فرصت ملتی ہے. چنانچہ چھوٹا بچہ تو دن اور رات کو نہیں جانتا، اس کو کیا پتا کہ اب دن ہے تو مجھے جاگنا ہے اور اب رات ہو گئی تو مجھے سونا ہے. وہ بچہ تو دنیا میں آیا تو اس کا تو ابھی عقل پختہ نہیں ہے. لہذا کئی مرتبہ دیکھا کہ بچہ سارا دن سوتا رہتا ہے اور جہاں عشاء کے بعد کا وقت ہوا بچہ جاگتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس رہے، ماں میرے ساتھ باتیں کرے، مجھے گود میں لے. ماں بیچاری نیند سے بیزار، آنکھیں بوجھل ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، سارا دن گھر کے کام بھی کیے اور اب بچے کی خاطر اسے جاگنا پڑا. اس ماں کو یہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے شریعت نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے.
آج جس ماں نے بچے کی اس طرح پرورش کی، مشقتیں اٹھائیں، جب یہ پوری ہو جائے گی تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کا معاملہ کریں۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ، کہ اس ماں نے بچے کے حمل کا بوجھ اٹھایا تھک تھک کر، گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور حاملہ بھی ہے، تو تھکاوٹ اتنی، اور ویسے بھی حمل کی مدت کے ساتھ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے چونکہ 3 باتیں شریعت نے کہیں کہ حملت امہ کرہا، یہ ایک وجہ کہ حمل کے دوران تکلیف اٹھائی، ووضعت کرہا، اور پیدائش کی تکلیف اٹھائی، اور پھر تیسرا حملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی دودھ پلائی کی تکلیف اٹھائی۔ ان 3 وجوہات سے شریعت نے بچے پر ماں کے 3 حق زیادہ رکھ دیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب، ماں باپ میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، نبی السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تو اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر۔ تو 3 مرتبہ جو ماں کا نام لیا، اس میں حسن یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ شریعت نے اس کی 3 مشقتوں کا تذکرہ کیا اور اس لیے اس کو 3 مرتبے عطا کر دیے۔ شریعت نے ماں باپ کو اتنا رتبہ دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب، اگر کوئی بار بار دیکھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس زمانے میں ماں باپ کو اول تو اپنے رتبے کا خود ہی صحیح پتہ نہیں، اور اکثر و بیشتر اولاد کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اولاد تو ماں کو بس اللہ میاں کی گائے ہی سمجھتی ہے۔ آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح ماں سے ضد کرتی ہیں، ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو اول تو دین کی تعلیم دی نہیں گئی ہوتی، اور ان کو ماں کے درجے اور رتبے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان تربیتی مجالس میں اس عاجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلق گفتگو کی، تاکہ پتہ چلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، یعنی بیٹی حاکمہ بن کے رہے گی اور ماں بیچاری اس کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ اور آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہی ہے، صبح اٹھ کر بیٹی کو اسکول جانے کے لیے بننے سنورنے کی فرصت کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی، لہذا وہ تو آئینے کے آگے سے ہٹتی نہیں، اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور نکرانی کی طرح اس کے لیے دسترخوان پر یا ٹیبل پر بھی سجا رہی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو یہ بیٹی صاحبہ چائے کی پیالی پہ زور سے ہاتھ مارتی ہے اور ماں کو سخت سست کہتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ اتنی بدتمیزی کر کے یہ نکل گئی، اور ماں کی حالت دیکھو کہ وہ بیچاری بیٹھی کوڑ رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی سکول چلی گئی۔
آج کل کے دور میں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ پہلی کمی تو یہ کہ نوجوان بچیاں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بچوں کی صحیح دینی تربیت ہی نہیں کرتی۔ کئی لڑکیوں کو تو ٹی وی سے، ڈراموں سے، ناولوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، لہذا بچہ خود بخود ساتھ ساتھ پل رہا ہوتا ہے، بچے کو وہ سکھا نہیں رہی ہوتی، کسی نے کچھ سکھا دیا، کسی نے کچھ سکھا دیا۔ اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں میں چونکہ فرنگیوں کی تہذیب کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں ٹی وی پروگراموں اور فلموں کی وجہ سے، اسی لیے وہ اپنے بچے کو بھی فرنگیوں کا نمونہ بنانا چاہتی ہیں۔ بچہ اللہ نے دیا، یہ دکانوں پہ جائیں گی تو پینٹ اور شرٹ خرید کے لائیں گی تاکہ اچھا خاصا نصرانی نظر آئے۔ ایک ایک چیز اس کی فرنگیوں جیسی۔ کوئی پوچھے تو صحیح اس ماں سے کہ تم بغیر تنخواہ کے کیوں ایجنٹ بنی ہوئی ہو؟ جس پروردگار نے تمہیں بیٹا دیا اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تم امتی ہو اور قیامت کے دن کی شفاعت چاہتی ہو، کیا تم اپنے بچے کو ان کے لباس میں نہیں رکھنا چاہتی؟ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی۔ اس لیے نوجوان بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو کالا انگریز نہ بنائیے، ان کو لباس فرنگی پہنانا، بول چال فرنگی سکھانا، طور طریقے سکھانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بڑے ہو کر اللہ حشر بھی انہی کے ساتھ کر دے۔ سنیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں نے بہت عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ چنانچہ تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں تاتاری قوم اس طرح دنیا میں پھیلی کہ انہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج کو چھین لیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے پاس تخت و تاج نہیں تھا، اور انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا اور لاکھوں نوجوان مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بیوی اور باندی بنا لیا۔ اب یہ جو مسلمان نوجوان بیٹیاں ان کے گھروں میں بیویاں باندیاں بنی، ان کے دل میں ایمان تھا اور ان کے جسم پہ اسلام تھا۔ اگرچہ یہ ان کافروں کے گھروں میں تھیں، ان کے بچوں کی مائیں بن رہی تھیں، ان کے گھروں کو آباد کر رہی تھیں، مجبور تھیں، معذور تھیں، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے شریعت کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی۔ یہ بچے جب 30 سال کے بعد بھرپور جوان ہو گئے تو ان بچوں نے اس وقت ماؤں کی ان تعلیمات کی وجہ سے دین کا اظہار کرنا شروع کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ 30 سال کے بعد پوری تاتاری قوم مسلمان بن گئی۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ تاتاریوں سے یہ تاج و تخت کیسے واپس آیا؟ یہ کام 2 ہستیوں نے کیا۔ وقت کے مشائخ نے بڑی عمر کے تاتاریوں کے دلوں پہ توجہ ڈالی اور ان کو متوجہ کیا، اور جو مسلمان نوجوان بیٹیاں تھیں جو ان کے گھروں میں مائیں بن رہی تھیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے جسم پہ تو تم نے کنٹرول پا لیا، مگر ہمارے دلوں پر تو اللہ کا قبضہ ہے، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، اس کے محبوب کی باندیاں ہیں، ہم تو شریعت و سنت کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گی،
لہذا انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پھر دین اسلام کو بلندی دی اور مسلمانوں کو تخت و تاج عطا فرما دیا ہے۔ ایاں آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب ذرا سوچئے کتنا فرق ہے کہ وہ نوجوان بچیاں کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی اسلام کی پابند رہی، اور آج کی نوجوان بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں رہ کر بھی کافروں کی نمائندگیاں کرتی ہیں۔ ماں کو چاہیے اپنا مرتبہ پہچانے، یاد رکھیں ماں کے آنسو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہیں۔ جو کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا وہ کام ماں اپنے پیار سے کروا لیا کرتی ہے۔ چنانچہ جب ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو پھر اولاد اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی محبتیں، اپنی شفقتیں اس پر خرچ کرے کہ اولاد دیندار بن جائے اور دین اسلام کو اپنے جسم پر سجائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اگر ماں ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر اولاد کیا سنورے گی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اگرچہ کردار کی ٹھیک تھی، اچھی تھی، مگر سوچ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس کو اختلاف تھا۔ وہ بھی کہتی تھی کہ یہاں ساری ریت ہے تو کیسے سیلاب آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وحی الہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلاب آئے گا اور میں کشتی بنا رہا ہوں، مگر کافر لوگ جیسے ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ان کی بیوی بھی ان کی اس بات پر ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی بیوی کی اس بات کا ان کے بیٹے پر اثر پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلاب آیا تو بیٹا کھڑا ہے اور وقت کے پیغمبر اسلام اسے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، یا سیمونی من الماء۔ ابھی بیٹے نے یہ بات کی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ سوچئے وقت کے نبی علیہ السلام کی تمنا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جائے، لیکن بیٹا نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹا اپنی ماں کے زیر اثر تھا۔ تو اگر ماں ذہنی مطابقت نہ رکھتی ہو تو اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں نیک بیویاں لاؤ۔ اور یہ نوجوان آج یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو حور پری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ماڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آ جاتی ہے نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے دیتی ہے اور خود اس کو بھی ٹگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بچے باپ کی نسبت بھی ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ ایک صحابیہ تھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے خاوند کا نام تھا مالک۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے انس رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ مالک ان کے خاوند تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے درس میں آئیں تو انہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا۔
جب خامد واپس آیا تو میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو باتوں باتوں میں بیوی میں تذکرہ کیا کہ میں نے تو کلمہ پڑھا اور میں مسلمان بن گئی۔ یہ سنتے ہی خامد ناراض ہونے لگا، تجھے کیا ضرورت تھی ایسی جلد بازی کی؟ تو نے میرے بغیر یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں میری موت آ جائے، لہذا میں نے کلمہ پڑھنے میں جلدی کر لی۔ خامد نے ناراض ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا، بہرحال میں نے ابھی کلمہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ابھی میاں بیوی میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ چھوٹا ننا انس وہ اپنے ماں باپ کے قریب آیا۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ نے اس سے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھنا۔ جب خامد نے یہ کہا تو اب ام سلیم لانا نے بیٹے کو متوجہ کیا اور کہنے لگی میرے بیٹے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے بیٹے تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے اتنی محبت پیار شفقت سے بات کہی کہ حدیث پاک میں آتا ہے ننھے انس نے ایک کہ بچے کی تنگی سے تنگ ہو کر بچے کو بد دعا دے دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بھی کوئی ماں کر سکتی ہے، اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس ماں کو نہیں پتا کہ اس کے منہ سے جو بھی دعائیہ کلمات نکلتے ہیں اس میں آتا ہے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ بہانے تو بناتی ہیں کہ جی ہم دل سے تو بد دعا نہیں دیتی۔ اللہ کی بندی دل سے جب بد دعا نہیں دینی تو زبان سے کیوں دیتی ہو؟ اس لیے صبر تحمل سے کام لیتے ہوئے جتنی بھی تنگ ہوں جتنی بھی پریشان ہوں، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ بے وقوفی کر رہا ہے، نادانی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، بچہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہا، آپ کو تنگ کر رہا ہے، مگر ہے تو آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کے جسم میں وہ پلا ہے۔ اس بچے کو اگر آپ بد دعا دیں گی تو پھر اس بچے کا انجام اچھا کیسے ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی بچے کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ تنگ ہو کے بھی دعا ہی دینی چاہیے کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، اچھا کر دے، اس کو سمجھ عطا کر دے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا غلام بنا دے۔ کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت ملے گی اور اس عورت کو ملکہ بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مائیں ہی انسان کو انسان بناتی ہیں۔ شریعت کی نظر میں مائیں انسان بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ عورت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک کام دیا جو اس کا فرض منصبی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ گھر میں رہ کر انسان تیار کرے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اچھی تربیت کر کے اس کو اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی بنائے۔ تو گویا عورتیں مائیں اللہ رب العزت کی نظر میں انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ ہم اگر اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیں تو جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوئیں ان کے پس منظر میں آپ کو ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، انہوں نے اپنے استاد سے جو کچھ سنا
اس کے نوٹس تیار کیے، تعلیقات تیار کی، اور قدرتاً جب علم مکمل کیا تو واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے سامان لوٹ لیا اور اس میں ان کے وہ نوٹس بھی چلے گئے۔ جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو حال سفر سنایا اور بتایا کہ امی، میں نے جو علم پڑھا تھا وہ میرے نوٹس تو ڈاکو لے کے چلے گئے۔ تو ماں نے کہا، بیٹے، میں نے تمہیں ایسا علم حاصل کرنے کو تو نہیں بھیجا تھا جس کو ڈاکو لوٹ کے چلے جائیں۔ بس ماں کی اس بات کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہ لوٹ کے واپس آئے اور ان ڈاکوؤں سے انہوں نے پھر اپنے نوٹس مانگے منت سے ماجت کر کے، اور اپنی ماں کی بات بھی سنائی۔ تو ڈاکو نے کہا کہ ہاں، تمہاری ماں نے ٹھیک کہا، چلو ہم تمہیں یہ کاغذ واپس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نوٹس واپس کر دیے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سارے علم کے حافظ بن گئے۔ ایسی مائیں ہوتی تھیں۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد غزالی۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، مگر ان کا علمی مقام وہ نہیں تھا جو چھوٹے بھائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ شہر کی بڑی مسجد کے خطیب تھے، امام تھے، بڑے قاضی تھے۔ ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے کہ آپ بھی کیسے عالم ہیں کہ آپ کے بھائی ہی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، بھائی سے کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرے، الگ گھر میں نہ پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کے کہا تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگلی نماز میں وہ پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ جب دوسری رکعت میں پہنچے تو بڑے بھائی نے نیت توڑی اور جماعت میں سے نکل کے گھر آئے اور آ کے الگ اپنی پڑھ لی۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے تو شور مچا دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت ہی پریشانی بنی۔ خیر، ٹوٹے دل کے ساتھ گھر آئے، ماں کو کہا کہ امی، پہلے تو بھائی نماز پڑھنے جاتا نہیں تھا، اگر آج گیا تو درمیان میں سے توڑ کے واپس آیا، الٹا مجھے اور ذلیل کر دیا۔ تو ماں نے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ امی، آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، جب تک یہ نماز پڑھتے رہے میں پیچھے رہا، جب یہ نماز میں نہیں تھا تو میں پیچھے کیوں کھڑا ہوتا؟ اس پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر ندامت سے جھک گیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگے، امی، بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، جب میں نے نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری ساری کی ساری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی۔ دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے درس دینا تھا، عورتوں کو ان کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اچانک اس میں سے ایک مسئلہ وہ میرے ذہن میں آ گیا اور میری سوچ اس طرف چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ وہ وقت تھا کہ بڑے بھائی نے نماز توڑی اور واپس آ گیا۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس، میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا۔ جب ماں نے یہ کہا نا کہ میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا، تو اس پر دونوں بچے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ امی، آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں سے آپ کا کوئی نہ بنا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس طرح کہ اگلا نماز پڑھانے کھڑا تھا اور نماز کے دوران حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا، اور پچھلا بھی نماز میں کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں اپنے بھائی کے قلب میں کشف کی نظر ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ نہ اگلے کی نظر توجہ اللہ کی طرف تھی، نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی، تم دونوں میں سے میرا تو کوئی بھی نہ بنا۔ وہ بڑے بڑے تصوف کے مسائل جو وقت کے شیوخ حل کیا کرتے تھے،
اس وقت کی مائیں ان مسائل کو اپنے بچوں کو یوں سمجھا دیا کرتی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا. اور پھر آپ نے واقعہ پڑھ ہی لیا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کو اس کی وجہ سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا تھا. قاری صاحب کو کہا تھا کہ بچے کو واپس نہ آنے دینا، گھر رہنے کی عادت پڑ گئی تو علم حاصل نہیں کر سکے گا. چنانچہ قاری صاحب نے کافی دن ان کو مدرسے میں رکھا. ایک دن یہ چھٹی لے کے گھر آئے. والدہ وضو کر رہی تھی تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا، مگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو گھر آنے دیا تو پھر یہ واپس مدرسے نہیں جائے گا. تو دروازے کے اندر آ کر پوچھنے لگی کون؟ انہوں نے کہا با یزید. تو ماں کہنے لگی کہ ایک میرا بھی با یزید ہے، میں نے اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور وہ تم مدرسے میں ہے، تم کون با یزید ہو جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ ماں کی یہ بات سن کر بچہ سمجھ گیا کہ ماں کیا چاہتی ہے. چنانچہ لوٹ کے مدرسے واپس آئے اور پورا علم حاصل کیا. جب وہاں سے نکلے تو باجید بستامی بن چکے تھے. خواجہ منیر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کا سفر کیا. 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر اور 70 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی، بیعت توبہ کی. گھر آ کر اپنی ماں سے خوش ہو کر کہا کہ امی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی. ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے. امی صحیح کہا مگر اس کی تفصیل بھی بتا دیں. تو ماں نے کہا تفصیل یہ ہے بیٹے کہ جب تم چھوٹے بچے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. یہ اس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت کی مائیں تو باوضو دودھ پلاتی تھیں اور آج کل کی جوان بچیاں بچے کو گود میں لے کے سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہیں اور ٹی وی کے اوپر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، رقص دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں. یہ بچہ بڑے ہو کر باعزیز بستانی کیسے بنے گا یا وقت کا مجدد ثانی کیسے بنے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا بھی اسی طرح واقعہ ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. جب یہ مدرسے سے آئے امی بھوک لگی ہے. ماں نے کہا بیٹا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے، آپ بھی اسی سے مانگو. کیسے مانگو؟ بیٹے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو. بچے نے دعا مانگی اور پھر پوچھا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے تم کمرے میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہارا کھانا رکھ دیا ہوگا. تو ماں نے کھانا بنا کے چھپایا ہوا تھا. بچے نے ذرا دیکھا تو اسے مل گیا. تو اب بچے کی یہ روٹین بن گئی، روز دعا مانگتا اور اسے کھانا مل جاتا. تو بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگی. ماں بڑی خوش تھی کہ میری ترتیب اچھی چل گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن ماں کو کسی فنکشن میں جانا پڑا رشتہ داروں میں اور وہاں دیر ہو گئی. جب اس کو وقت کا خیال آیا تو بچے کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور وہ روٹی پکا کے آئی نہیں تھی. چنانچہ ماں بیچاری برقع سر پہ رکھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہی ہے، چل رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں فریاد ہے میرے مولا میں نے تو بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا. اگر آج میرے بچے کو کھانا نہ ملا کہیں اس کا یقین نہ ٹوٹ جائے. میری غلطی کو چھپا لینا، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. ماں دعائیں مانگ کے گھر آئی، دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے. ماں نے جلدی سے کھانا بنایا اور آ کے پھر بچے کے رخسار کا بوسہ لیا، اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا. بیٹے آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی. اس نے کہا امی نہیں. پوچھا کیوں؟ اس لیے امی کہ میں جب آیا تھا مدرسے سے آپ بھی گھر پہ نہیں تھی. میں نے مصلی بچھایا، میں نے دعا مانگی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے اور آج امی بھی گھر پہ نہیں ہے، مجھے کھانا دے دیں. امی اس کے بعد میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، وہ میں نے کھائی. مگر امی جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے یہ مجھے مزہ کبھی نہیں آیا تھا.
چنانچہ ان کا نام پڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے مغل بادشاہ بھی ان کے مرید بن گئے. تو دیکھیے مائیں کیسی تھیں جو انسانوں کو انسان بناتی تھیں، جن کی برکتوں سے بچے وقت کے اولیاء بنتے تھے. ایسی ماں کے لیے پھر شریعت نے حقوق بنائے ہیں. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ ماں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بچے قولن فعلن یعنی زبانی بھی اور عملی طور پر ماں کی تعظیم کریں. دوسرا حق ماں کا یہ ہے کہ شرعی امور میں ماں کی اطاعت کریں، حتیٰ کہ اگر ماں بوڑھی ہے تو نفلی کام چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دیں. تیسرا حق یہ ہے کہ ماں کو دکھ نہ پہنچائیں اگرچہ اس کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہو جائے. چوتھا یہ کہ ماں اگر کافرہ بھی ہو تو بھی اس کی ضرورت کا خیال رکھیں اور جان و مال سے اس کی خدمت اور مدد کریں. پانچواں حق یہ ہے کہ ماں کے ذمے اگر کوئی قرض ہو تو اولاد کو چاہیے کہ وہ خود ادا کرے. چھٹا حق یہ ہے کہ ماں سے جو ملنے والی ہیں مثلا ماں کی بہنیں، ماں کی رشتہ دار، ماں کی سہیلیاں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ادب سے پیش آئے جس طرح کہ ماں کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے. ساتواں حق یہ ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، نفلی صدقات یا عبادات کے ذریعے اپنی ماں کو ثواب پہنچاتا رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے. یہ ماں کے حقوق ہیں، کس لیے کہ اس ماں نے انسان کو انسان بنایا. تو ماں کی محبت کی وجہ سے شریعت نے دیکھو کتنا بڑا رتبہ دیا. اب اگر آپ کفر کے ماحول میں چلے جائیں تو آپ کو تو وہاں یہ نعمت نظر ہی نہیں آ سکتی. چنانچہ ایک ملک کی ریاست میں ماں نے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا جو اخباروں کی زینت بنا اور ٹی وی پر بھی نشر ہوا. ماں نے کہا کہ میرا خامند فوت ہو گیا اور میں جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں. میرا یہ بیٹا کتا پالتا ہے اور روزانہ 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ یہ گزارتا ہے، اور میں ماں ہوں، یہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے نہیں آتا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں. لہذا عدالت میرے بیٹے کو حکم دے کہ یہ 5 منٹ تو میرے پاس بھی آ کے بیٹھا کرے. آخر میں ایک ہی گھر میں رہتی ہوں. بیٹے نے بھی وکیل کیا، ماں نے بھی وکیل کیا، اور دونوں طرف سے مقدمہ چلا، اور اخیر پر مقامی عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق بچے نے جو کتا پالا تو کتا لائبلٹی ہے، اس کی ضرورت کا خیال بچے کو رکھنا پڑے گا. 3 گھنٹے کیا 6 گھنٹے بھی لگیں تو لگانے پڑیں گے. رہ گئی بات ماں کی، تو چونکہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی، اب بچے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. ماں کو کوئی تکلیف ہے تو وہ حکومت سے رجوع کرے تو ہم اس کو بوڑھوں کے گھر کے اندر داخلہ دے دیں گے. اب بتائیں کہ جس ماحول میں ماں کا یہ مقام ہے، آپ اپنے بچے کو وہ لباس پہناتی ہیں، وہ زبان سکھاتی ہیں اور وہ طور طریقے سمجھاتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کی اٹھان اسلامی طور طریقوں پر کریں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں. ماں کو تو محبت ہوتی ہے، اور ماں کی محبت الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ کہ جب جبریل علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے، تو ان کے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ بیٹا ہوتا ہے 2 طریقوں سے، یا انسان نکاح کرے یا انسان برائی یعنی زنا کرے، اور یہ دونوں چیزیں میری زندگی میں نہیں ہیں، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا دینا آسان ہے. چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی. اب ان کو اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ڈر،
اب حمل کی مدت تو انہوں نے گزار لی، جب وضع حمل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت بڑی پریشان تھیں، ان کی نیکی کے چرچے تھے، ان کے خاندان کی نیکی کے تذکرے تھے، اور اب انہیں وہ ساری عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی، اتنی پریشان تھیں کہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پورے واقعے کو تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بیٹا ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو اطلاع دے دی کہ تم نے نہیں بولنا، اگر تم سے کوئی پوچھے بھی تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ فاتت به قومها تحمل، چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کے جب اپنے گھر کی طرف واپس آئیں اور لوگوں نے دیکھا کہ تمہاری جوان لڑکی تھی اور یہ بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہے، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے کہ اے مریم تو یہ کیا طوفان چیز لے کے آ گئی، یہ تو ثبوت ہے کہ تم برائی کی مرتکب ہوئی۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور زبان حال سے ان کو کہہ دیا کہ میرا سر نہ کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا۔ لہذا جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اب بچے بولتے تو نہیں ہیں مگر ماں کی عظمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس ماں کے دل کے غم کو دور کرنے کے لیے اور پاک دامن ماں کے اوپر سے اس الزام کو اتارنے کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو بلواتے ہیں کہ اے بچے، اگرچہ بچے بچپن میں بولا نہیں کرتے مگر تیری ماں کی پاک دامنی کا معاملہ ہے، الزام لگ رہا ہے، لہذا تجھے بولنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ذالک عیسی ابن مریم۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ماں کا بڑا مقام ہے، چنانچہ ماں کی محبت کے بارے میں ایک واقعہ یاد اس پہلے بھی سنا چکا کہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک انجینئر تھا، ماں باپ اس کے بڑھاپے کی عمر میں دیہات میں رہتے تھے اور یہ شہر میں نوکری کرتا تھا، کار کوٹھی تھی، اسٹیٹس تھا، اچھی پے تھی۔ اس نے شہر کے امیر گھرانے کی کسی حور پری سے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تو دیہات میں نہیں رہوں گی، شہر میں رہوں گی۔ ماں باپ نے بھی اجازت دے دی۔ جب کبھی یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی سے پریشان کرتی، تم چلے جاتے ہو، پچھلے تمہارے لیے مر جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، بس تم تو وہیں جا کے رہ جاؤ۔ اس قسم کی جلی کٹی باتیں کرتی، بچہ پریشان ہوتا۔ اسی دوران اس کو سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو ماں باپ سے اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹے تم اپنا مستقبل اچھا بنانے کے لیے چلے جاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے، کبھی کبھی تم خط لکھتے رہنا، آتے رہنا۔ اس نے وعدے وعید تو سارے کر لیے، لیکن جب سعودی عرب گیا تو وہاں کی نعمتوں والی زندگی میں جا کے مشغول ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً کبھی ماں باپ کو پیسے بھیج دیتا، مگر 13 سال واپس گھر نہیں آیا۔ ہر سال حج کرتا، طبیعت میں نیکی تھی۔ ایک دن یہ حرم شریف میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا تو پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جب بھی حج کرتا ہوں میں خواب میں دیکھتا ہوں کوئی کہنے والا کہتا ہے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، پہچان گئے، ذرا حالات پوچھے تو انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس نے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی، لہذا اس کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگے۔ جب انہوں نے احساس دلایا تو بچے کو بھی خیال ہوا، چنانچہ یہ واپس آیا
اور تیاری کی اور واپس وطن آنے لگا تو بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی. تو اس نے شیر کی نظر دیکھی اور کہا کہ تمہاری وجہ سے اتنا عرصہ میں اس حق تلفی کا مرتکب ہوا، خبردار اب اگر تم نے بات کی تو میں تمہیں الگ کر دوں گا. اب جب اس نے دیکھا بیوی نے کہ بہت سیریس نظر آتا ہے، یہ بیگی بلی بن کے ایک کونے میں بیٹھ گئی. بچہ گھر آیا، جب اپنی بستی میں پہنچا اب اس کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں 13 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں، فون اس زمانے میں دیہاتوں میں ہوتے نہیں تھے، اور خط کبھی کبھی شروع میں لکھے تھے، بعد میں خط کا بھی سلسلہ نہ رہا، کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہے. ایک 10-12 سال کے بچے سے اس نے پوچھا کہ فلاں بوڑھے بڑھیا کا کیا حال؟ اس نے کہا جی بڑے میاں تو فوت ہو گئے اور بوڑھی ہے اس کو بھی فالج ہوا اور وہ بھی مرنے کے قریب ہے، اور ان کا ایک بیٹا سنا ہے کہیں سعودی عرب ہے، پتہ نہیں کیسا منحوس ہے، اس نے کبھی ماں باپ کا خیال ہی نہیں کیا. اس بچے کو کیا پتا وہ اسی آدمی سے بات کر رہا ہے. اب اس کے دل کو اور تکلیف ہوئی. اب یہ سوچنے لگا میں جاؤں گا، میری امی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، میں امی کو پاؤں پکڑ کے مناؤں گا، میں ہاتھ جوڑ کے مناؤں گا، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا. ساری پلاننگ کر آ کے جب یہ گھر پہنچا، دروازہ دیکھا تو وہ کنڈی تو نہیں لگی ہوئی تھی، کواڑ ملے ہوئے تھے. تو اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، دیکھا کہ چارپائی پر اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہے. وہ بڑھیا بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بیماریوں کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی تھی. اس کے دل میں خیال آیا کہیں امی سوئی ہوئی نہ ہو، اگر جاگ رہی ہوگی تو میں سلام کروں گا ورنہ انتظار کر لوں گا. جب قریب آ کے دیکھا تو یہ حیران ہوا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی مانند اور وہ دعائیں کر رہی ہے. تو اس نے سوچا کہ امی کیا بول رہی ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح. والدہ کی اس کی بینائی تو نہیں تھی. چنانچہ یہ قریب ہوتا گیا، قریب ہو کے اس نے جب سنا تو اس کی ماں یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا خاوند تو دنیا سے فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اسے بخریت واپس لوٹا دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا کوئی محرم موجود ہو. اندازہ لگائیے کہ بیٹا سوچ رہا ہے امی مجھ سے بات ہی نہیں کرے گی، اور ماں کی محبت کا یہ حال کہ اس بڑھاپے میں بھی دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو بخریت واپس لانا کہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا کوئی محرم ہو. ماں کی محبت دیکھنی ہو تو سیدہ ہاجرہ صابرہ کی زندگی کو دیکھیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کہ کوئی سبزہ نام و نشان تک کا نہیں تھا، وہاں چھوڑتے ہیں. ایک مشک پانی کی اور چند خشک روٹیاں ہیں اور پھر واپس آنے لگتے ہیں. تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. پھر پوچھتی ہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش. آخر نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھی، محرم راز تھی، پہچان گئیں. تیسری مرتبہ سوال کرتی ہیں کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اشارے میں ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ہاجرہ صابرہ آگے سے کہتی ہے کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اس اللہ کی بندی کا ایمان دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے. اللہ ایسا ایمان اور یقین ہماری بیویوں کو بھی عطا فرما دے، ہماری بیٹیوں کو بھی عطا فرما دے. ایسا اللہ نے ان کو یقین دیا. اب خامد تو چلے گئے، کوئی اور انسان وہاں قریب میں نہیں، پانی کا نام و نشان قریب نہیں. جدھر دیکھو خشک پہاڑ انسان کا منہ چڑھاتے نظر آتے ہیں. ایک مشک پانی کی کہاں تک چلتی، چند روٹی کے ٹکڑے کتنے دن چلتے. ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا، بچے کو پانی کی طلب تھی، وہ رونے لگا. اب ماں تڑپ اٹھی، اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ نہ میرے سینے میں دودھ اتنا کہ بچے کو پلا سکوں، نہ پانی کے بچے کے منہ میں بوندے ڈال سکوں. میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟
اب اس ماں نے پریشان ہو کر اپنے بچے کو ایک چٹان کی سائے میں سلا دیا، لٹا دیا، اور خود پانی کی تلاش میں چل پڑی۔ اب اللہ کی یہ بندی ایک نظر بیٹے پر ہے اور ایک نظر پانی پر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دل بیٹے کی طرف متوجہ ہے اور آنکھ پانی کی طرف متوجہ ہے، لہذا یہ پہاڑی کے ایک سرے سے بھاگتی ہے اور دوسرے سرے تک چلی جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ اس پریشان حال ماں کی محبت کی یہ کیفیت میرے مولا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس ماں کے اس عمل کی یادگار قیامت تک جاری فرما دی اور اس عمل کو آنے والوں کے لیے حج کی سعی کا عمل بنا دیا۔ اندازہ تو لگائیے کہ ماں کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے۔ چنانچہ جب ماں بچے کے قریب آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ جب ماں کی یہ دعائیں تھیں اور یہ دل کی تمنا تھی اور کیفیت تھی، بے قراری تھی، اللہ نے اس معصوم بچے کے پاؤں کے ذریعے سے ان چٹانوں کے اندر سے پانی نکال دیا۔ بی بی ہاجرہ صابرہ آتی ہیں اور اس کے گرد پتھر رکھ کر اسے زم زم کہتی ہیں، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پانی آ گیا، اور یہ پانی کیا تھا؟ آب شیریں تھا، بلکہ میں تو یوں کہوں یہ آب حیات تھا۔ اس سنگلاخ زمین میں جہاں کوئی آبادی کا نام نشان نہیں تھا، زراعت نہیں تھی، اللہ نے ایک بے قرار ماں کے صدقے اس کے معصوم بچے کے پاؤں سے یہ پانی کا چشمہ جاری کیا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ بنو جرہم آ کر آباد ہو گیا، اور یوں بیت اللہ کے قریب اللہ رب العزت نے انسانوں کی آبادی کا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ اس کو ایک شاعر نے الفاظ میں اشعار میں یوں کہا، پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس وادی وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش محبت میں۔ وہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر۔ زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بےتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا مروا پہ ہر سو وہ تلاشے آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکرے میں نایاب میں دوڑی۔ کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ نہ ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننے کے بلکنے کی اور رونے کی، تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی۔ یہ وہ بے قراری کا وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ہاجرہ صابرہ کی اس بے قراری کے صدقے آب زمزم عطا کیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس پانی سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بچے کی بے قراری پر رحمت الہی کو جوش آ گیا، چنانچہ اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے آب شیریں عطا فرما دیا۔ جو بچے یا بچیاں یا جو عورتیں اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کریں،
اور ان کی جو رشتہ دار عورتیں تھیں، خالہ تھی یا سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیں گے۔ بہرحال جنہوں نے خدمت نہ کی اور ان کی والدہ چلی گئی، یہ ایک ایسی حسرت ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی یاد میں کہا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کر کے ہم ان کی دعائیں لیں۔ ماں کی دعا اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک سپاہی تھا فوج کا جس کا نام تھا سبکتگین۔ گھر میں بہت تنگی تھی۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر سوار ہو کر کبھی کبھی یہ شکار کھیلنے چلا جاتا تھا۔ مل جاتا شکار تو گھر میں کچھ کھانا پینا ہو جاتا، نہ ملتا تو گھر میں فاقہ آتا۔ ایک مرتبہ یہ شکار کی نیت سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے جو بھگایا تو ہرنی تو بھاگ گئی مگر چھوٹا بچہ نہ بھاگ سکا، تو اس نے اس بچے کو پکڑ لیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس آدمی نے پکڑ لیا تو بھاگتی ہوئی ہرنی پھر واپس آ گئی اور ان کے قریب آ کر اس نے اپنی بے قراری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی تھی اور آواز درد بھری نکالتی تھی۔ یہ رحم دل انسان تھا، یہ سمجھ گیا یہ ماں ہے، بے قرار ہے، میرا بیٹا اس شکاری کے ہاتھ میں چلا گیا۔ چنانچہ اس نے اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ واپس آیا، رات کو سویا تو خواب میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایک ماں کی بے قراری کو دیکھ کر اس پر رحم کھایا، یہ تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا تاج عطا فرمائیں گے، اور تو نے اس کا بیٹا واپس کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام سلطان محمود غزنوی رکھا گیا، جو پورے ہندوستان کا فاتح بنا، اور اللہ رب العزت نے اس غریب بندے کو ایک بادشاہ کا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر جانور جیسی بے قرار ماں کا اگر خیال رکھا جائے تو انسان کو دنیا کی شاہی ملتی ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں یہ بات کان کھول کر سن لیں، اگر یہ اپنی ماں کی بے قراری کے دوران اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی ہے، اب ذرا تم سنبھل کے قدم اٹھانا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ خدمت کر کے اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ بڑھا لے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے رمضان مبارک کے اس مہینے میں ان کی طرف سے وہ صدقات کریں، خیرات کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ان کے آگے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اس شریعت کے مسئلے میں
صحیح سمجھ نصیب فرما. مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ماں باپ کے معاملے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں پروردگار